Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 200, recorded by Mehendi Momin. Mara sacha احمد تب وکنٹھ کی احمد تب وکنٹھ کی آشا کرے رے بلائے بھائی آشا کرے بلائے مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد. دیندارو سجے سیتل محل ماں سنمکھ پیو جی پائے احمد تب ویکنٹھ کی آشا کرے بلائے. عبادت میں انسان ایک ایسے محل میں، ایسی حالت میں، ایسے مقام میں آتا ہے کہ جہاں اس کے من کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. شیتل کا مطلب ٹھنڈا ہے، اور وہ ایسے مقام پہ آتا ہے کہ اس کو مولا سامنے دکھتا ہے، نظروں سے امام کا اس کو دیدار ہوتا ہے. نور احمد شاہ فرماتے ہیں کہ جو ایسی جگہ، ایسی حالت ہے تو اس کے سامنے جنت کی طلب میری بلا کرے. مطلب یہ کہ جنت اس سے کچھ زیادہ نہیں، بلکہ جنت اس کے سامنے کچھ نہیں. پیو کا درشن، مولا کا دیدار، جو طلب ہے انسان کی، عبادت کا جو ایم ہے، عبادت کا جو مقصد ہے، تو من کا سکھ عبادت کا مقصد نہیں. عبادت کا مقصد حاضر امام کے دیدار کا ہے. لیکن امام کے دیدار تک پہنچنے میں رستے میں ہمیں جو جگہ ملتی ہیں، ان جگہوں کے اندر، ان مقاموں کے اندر طرح طرح کے انسان کو انوبھو ہوتے ہیں. ایسا مانو کہ حضرت امام یہاں سے کوئی 200-400 مائل کی فاصلے پہ بیٹھا ہے اور ہمیں ادھر آنے کے لیے فرمایا. رستے کے اندر ہمیں تکلیفیں بھی ملیں گی، جنگل بھی ملے گا، لیکن جب امام کا گھر نزدیک آئے گا تو باغ، باغیچہ، ٹھنڈک، سکھ، شانتی جیسی چیزیں ہمیں پراپت ہوتی ہیں. گئی کل کی واز کے بعد
میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل کی واعظ میں یعنی آج کی واعظ میں عبادت کے ان آدمیوں کے لیے کہ جن کے پاس صاف کی بندگی ہے میں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ عبادت کے مسافری میں انسان کو بعض دفعہ ڈراؤنی چیزیں بھی ملتی ہیں، انسان کو بعض دفعہ ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ عبادت کرنے سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ انسان میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ لڑائی کر کے، ان سب چیزوں کو سہن کر کے، ان سب باتوں کا اپنے پہلے سے دھیان رکھ کے من میں جو انسان آگے چلے گا تو اس آدمی کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ بات انسان کو شیطان کے لڑنے کی ہے کہ شیطان اس کو رستے میں تکلیف دیتا ہے، اور وہ تکلیفیں کس طرح کی ہوتی ہیں میں آج اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ جن آدمیوں کے پاس محض بول ہے، ساتھ کی بندگی نہیں، جیسے کہ 3 دن پہلے امام نے یہاں کے روحانی بچوں کو عطا کیا، لیکن کبھی کبھی امام ہم کو ایسی بخشش بھی دیتا ہے کہ جو ذرا وزندار ہوتی ہے، اور یہ وزندار بخشش میں ساتھ کی بندگی ہے۔ جن بھائی بہنوں کے پاس ساتھ کا ذکر ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑی سی چیزیں دھیان کرے۔ ایک چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا وہ جب چت سویا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھو کہ وہ سانس کیسے لیتا ہے، قدرتی نیچرل حالت۔ اس بچے کو دیکھو تو اس کے پھیپھڑے، اس کا پیٹ دونوں اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہ قدرتی حالت ہے، کیونکہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 2-4 مہینے کی عمر ہوئی ہے، تو اس کو سب کچھ قدرتی حالت میں ہے۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کپڑے پہننے کا ڈھنگ، ہمارے بیٹھنے کا سٹائل، ہمارا کھڑے ہونے کا سٹائل، ان سب چیزوں سے ہمارے سانس لینے کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کو جب بچہ ہوتا ہے تو پیٹ وزندار ہونے کی وجہ سے جو بھائی آدمی ہیں ان کا سانس پھیپھڑے کے اوپر چلتا ہے، یعنی ہمارے پھیپھڑے کمپلیٹلی نہیں پھولائے جاتے۔ موسٹلی آدمی جتنے بھی ہیں وہ 20-25 یا 30% سانس لیتے ہیں، 60-65% سانس نہیں لیتے۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جو آدمی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ایسی ایکسرسائز کے جو ذرا سخت قسم کی ہے، مثال کے طور پہ دوڑنا جو ایتھلیٹس کرتے ہیں، یا وہ بچے جو جوان بچے کے جو فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، یا وہ پہلوانی کرتے ہیں، تو وہ تقریباً 60% سے 65% جتنا سانس کھینچتے ہیں، خاص کر کے جب وہ آدمی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ عام لوگ جب سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑے کے نیچے کا حصہ اوپر کا نہیں، نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اور زیادہ لوگ پیٹ سے سانس لیتے ہیں۔ پیٹ میں اور پھیپھڑے کے بیچ میں ایک ڈایافرام ہے، ایک پردہ ہے، اس پردے کے اوپر ہارٹ ہے، اور پھر آجو باجو میں پھیپھڑا ہے، پردے کے نیچے لیور ہے، اور ہمارے آنکڑے اور کھانے کی کوٹھڑی ہے۔ یہ جو ہماری اناٹومی ہے، ہمارے شریر کے اندر جو خدا نے بنایا ہے،
اس کی اسٹڈی کرنا بھی عبادت کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کو سچ مچ عبادت کی چیزوں میں بہت رس ہے تو یہ چیزیں آپ کو صدر دین ماں باپ کی گرباولی میں ملیں گی. گرباولی بہت مشکل چوپڑی ہے، مگر ان سب چیزوں کا شریر کے اویویوں کا اندر کے ہمارے اندر جو کچھ بھی خدا نے رکھا ہے، آنتڑے ہے، لیور ہے، تلی ہے، ہارٹ ہے، پھیپھڑے ہیں، پھر بھی صدر دین نے ان چیزوں کا روحانی مطلب بتایا ہے. یوگ کی باتوں کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. یوگ ابھیاس آج کی دنیا میں ہمارے لیے اسماعیلیوں کے لیے پاسبل نہیں. بہت برس ہوئے وہ چیز ہم نے چھوڑ دی. مشنری کاراروڑا یوگ کی ودیا لے کے اور اس طریقے کی عبادت میں اوپر پہنچے تھے. ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ حسن آباد آنے والے تھے. مولا نے ٹیلی فون کروایا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑا لیٹ آؤں گا. مولا کے آنے سے بہت پہلے آپ کو معلوم ہے لوگ چلے آتے ہیں. کوئی 2 گھنٹے پہلے آتا ہے، کوئی 4 گھنٹے پہلے آتا ہے. تو مولا کے آنے سے پہلے کاراروڑا مشنری حسن آباد کے پڑتھار کے اوپر بیٹھے ہوئے 25-50 آدمی ان کے آجو باجو میں بیٹھے تھے. سبزلی مشنری ادھر آئے اور ان کو جب پتہ لگا کہ حضرت امام کو آنے میں کافی دیری ہے تو ذرا ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے نظر پہنچی کہ ادھر پڑتھار پہ بہت آدمی بیٹھے ہیں. مشنری سبزلی جب پڑتھار پہ گئے تو کاراروڑا مشنری کو دیکھا. دونوں سی تھے اپنے زمانے کے. وہاں جا کے بیٹھے تو کاراروڑا مشنری آسن لگانے کا، نادی کمر سے سانس لینے کا، 10ویں دوار تک پہنچنے کے راستے کا ذکر کرتے تھے. مشنری سبزلی سنتے رہے. جب وہ بیان کر چکے تو سبزلی مشنری نے کہا، اے دوست. سبزلی مشنری بہت جولی تھے اور کاراروڑا گمبھیر تھے. مشنری سبزلی بات بات میں ہنسے اور کاراروڑا جو تھے وہ ہنسی کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ تو ہر وقت آنکھیں نیچی رکھ کے اپنی بندگی میں مشغول رہتے تھے. کاراروڑا کا درجہ کیا تھا میں آپ کو ذکر کروں کہ امام نے اس کی عبادت بند کروائی تھی. ہم کو امام فرمان فرماتا ہے کہ عبادت کرو. امام سلطان محمد شاہ نے اس کی عبادت بند کروائی تھی. اس لیے بند کروائی کہ اس کی مولا فرمایا تیری عبادت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر تو اب زیادہ عبادت کرے گا تو زندگی کے اندر انسان کی اتنی شکتی نہیں کہ اس کو سہن کر سکے. مولا فرمایا تیری عبادت تیری پوتے کی شکتی سے زیادہ ہو گئی ہے. جب وہ گزر گیا تو امام فرمایا کاراروڑا دنیا میں رہتا تھا لیکن اس کو چوتھے آسمان کی خبر تھی. تو اس کی بات پوری ہوئی. سبزلی کہتے ہیں اے چھڈ چھڈ. جولی آدمی تھے، دوست تھے، تو کہتے چھڈ چھڈ یہ چیزوں تجھے ماتے آئی انہی ماتے نہ. تو اس کو بولتا ہے کہ یہ چیزیں جو میرے لیے ہیں تو ان کے لیے بھی کیوں نہ ہو سکیں. یہاں ان دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ شروع ہوئی. سبزلی کا کہنا یہ تھا کہ آج کے زمانے میں امام ہے، اس نے بخشش دی ہے، تیرے جتنی شکتی والے سب نہیں ہیں. ہم لوگ تو چھوٹے بچے کی طرح کمزور ہیں، دادر نہیں چڑھ سکتے، تو امام ہم کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. چھوٹا بچہ چلتے چلتے تھک جاوے تو کیا کرتا ہے؟ پھر ماتا پتا اٹھاتے ہیں اس کو. یہ باتیں ان کی آپس میں جھگڑے کی. جھگڑا کیا میٹھی ڈیبیٹ ہوتی تھی. میں نے آپ کو کہا دونوں دین کے سی تھے.
विसल हुई, सब्ज अली मिशनरी आ गए इधर दरवाजे पे, काला रूढ़ा उठ के मेहमानी में बैठे। मौला आया, पहली ही मेहमानी हसनाबाद की जमात की थी, बैतुल ख्याल की। माँ बाप ने दुआ शीश फरमाई। हाजिर इमाम जरा चुप हुए तो साहब ने सब्ज अली को जिक्र किया कि खुदावंद आपको आने में थोड़ी देरी हुई, मैं और कारा रूढ़ा हम लोग बातें करते थे इबादत की। अच्छा, माँ बाप को भी बड़ा रस आया। काला रूढ़ा क्या बात है कि खुदावंद मैं इन लोगों को इबादत के ढंग सिखाता था। और सब्ज अली ने आके कहा कि ये चीजों की जरूरत नहीं, अभी तो ऐसी बात है कि हम कमजोर हैं, हमको इमाम बख्शिश देता है और उसकी बख्शिश ये है कि वो उठा के ऊपर ले जाता है। काला रूढ़ा सच बात है, तेरे जैसी शक्ति वाले आदमी 1000 वर्ष में कोई एक होता है, तेरे जैसी शक्ति नहीं है किसी की। अमा आज हमने बिजली की लिफ्ट बनाई है, आज हमारी बख्शिश जो है वो लिफ्ट जैसी है कि तुम लिफ्ट में बैठो, चांप दबाओ तो तुम 7वें आसमान पे जाओगे। तुम्हारा रास्ता है वो दादर चढ़ने का रास्ता है, उसमें ताकत वाला आदमी चाहिए। इबादत के अंदर हमें ताकत की जरूरत जरूर है, रूहानी ताकत की भी, शारीरिक ताकत की भी। मैं काला रूढ़ा का रास्ता नहीं सिखा सकता और उसकी आज के जमाने में जरूरत भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं कि हमें जिसका ख्याल करना चाहिए। मैं आपके पास सांस लेने की बात करता था और काला रूढ़ा मिशनरी थे जिन्होंने गिर बावली का ट्रांसलेशन किया और अंदर की सब चीजों का खुलासा करवाया। तो मैं आपको सांस लेने की हालत बयान करता था कि जास्ती लोग फेफड़े के आधे ऊपर के हिस्से से सांस लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि फेफड़े के आधे नीचे के हिस्से से श्वास लेते हैं। लेकिन जैसे उम्र बड़ी हो जाती है और आदमी के बैठने का, कपड़े पहनने का, चलने फिरने का जो ढंग है, उससे फिर क्या होता है कि मेजॉरिटी लोग पेट से सांस लेते हैं, पेट ऊंचा नीचा होता है, फेफड़े उदरज रहते हैं। इबादत में उनके लिए कि जिनके खुदावंद हाजिर इमाम ने सास की बंदगी दी है, उसके लिए ये बात है। क्योंकि गई कल मैं बोल चुका हूँ कि जिनके पास सास की बंदगी नहीं, उनको तो आराम से बैठने की बात है, वो नॉर्मल सांस लेते हैं, ऐसा ही लेना। सीधे बैठो, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करो और जितना ऊंचा कर सकते हो इस तरह ऊंचे बैठो और इस तरह से श्वास लो कि पेट और फेफड़े दोनों बाहर निकलें, अंदर जावें। जैसे कि उस छोटे बच्चे की मैंने स्टोरी समझाई कि छोटे बच्चे को देखो तो फेफड़े और पेट, उसका सारा टोर्सो ऊंचा नीचा होता है। इस तरह से ऊंडा सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो। इबादत में बैठने से पहले 1-8 मिनट की अपने मन में हाथ उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंखें अभी बंद हो रही हैं, सब लोग इबादत में बैठे हैं। ये बात आप इबादत शुरू करने से पहले, बत्ती बुझने से पहले भी कर सकते हो। दिल में हाजिर इमाम की हुजूर में 1-8 मिनट की दुआ मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, मौला की बख्शिश और रहमत की आजिजी करो, मौला को हाथ पकड़ने के लिए आजिजी करो। या मौला, तेरे को पता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, इबादत का रास्ता मुझे मालूम नहीं, मगर तेरे शरण में आया हूँ, तू मुझे अंदर से प्रेरणा दे, मेरा हाथ पकड़, मेरे ऊपर रहमत कर, मुझ पर राजी हो। इस तरह 1-8 मिनट की दुआ मांगो
اور پھر عبادت پہ بیٹھو. پہلے 1 منٹ اسی طرح سے جاپ کا رٹن کرو. 1 منٹ جاپ کا ذرا تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ رٹن کر کے آپ پھر ڈیپ بریدنگ کرو, اونڈا سانس لو. جب یہ پورا سانس لے لو 5-10 سیکنڈ سانس کو روکو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں فوراً سانس اتارتے ہیں اس کو, پھر ہم سانس لیتے ہیں فوراً باہر نکلتا ہے. لیکن ان 2 سانس کے بیچ میں ذرا سا ٹھہرو, سانس کو پکڑو. میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئے, اس لیے یہ طریقہ صرف ان کے لیے ہے کہ جن کو امام نے ساس کی بندگی دی ہے, دوسرے کے لیے نہیں. دوسرے کے لیے گئی کال میں بول چکا ہوں. ذرا سا سانس کو روکو, پھر سانس چھوڑو, اور جب یہ سانس لو تبھی اپنا جاپ کرو, کمپلیٹ جاپ. یا علی, ذرا ٹھہرو, پھر جب یہ سانس نکالو تو جس سپیڈ سے سانس لیا تھا اسی سپیڈ سے سانس نیچے باہر نکالو, اور پھر اپنے جاپ جپو یا علی. یہاں پھر ذرا ٹھہرو. ہر ایک سانس کے بیچ میں سانس اوپر جاوے یعنی اندر جاوے, ذرا ٹھہرو, باہر نکلے تو بھی ذرا ٹھہرو. یہ وہ مقام ہے تیاں سر دھریے سرتی نو دھیان ساسو ماری رے. سانس کو مارو ذرا سا, بہت زیادہ نہیں. ہمیں پرانایام نہیں کرنا. پرانایام میں کیا ڈفرنس ہے, ایسا ہی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں اور سانس کو روکتے ہیں جتنا رک سکے. یہاں تک کہ آدھی کلاس تک آدمی سانس کو روک کے پرانایام میں بیٹھا ہوتا ہے. ہم کو پرانایام نہیں کرنا, ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے. سانس اندر لو, ذرا سا ٹھہرو 1-2 سیکنڈ, واپس سانس نکالو, تھوڑا سا ٹھہرو. یہ پریکٹس چالو رکھو. کیا ہوئے گا کہ شروعات میں یہ پریکٹس کرنے سے 1 منٹ 2 منٹ کے اندر سانس چڑھے گا. عادت نہیں ہے نا, شروعات میں ایسا کرنے سے 1-2 منٹ میں سانس چڑھ جائے گا. تو جب یہ سانس چڑھے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو, اور جس طرح نارمل سانس لیتے ہیں ایسا نارمل سانس لو. جب یہ ٹھیک ہو جائے واپس یہ پریکٹس چالو کرو. پھر جب یہ سانس چڑھ جائے پھر اس کو چھوڑ دو. لیکن ہر دفعہ جب یہ آپ پریکٹس کرو تو ڈیپ بریدنگ کے اندر بھی آپ کا جاپ چالو ہوئے, اور جب یہ تھک جاؤ سانس چڑھے اس کو چھوڑ کے نارمل بریدنگ پہ آؤ, کبھی بھی جاپ تو چالو رکھو. اس طرح سے یہ جو پریکٹس ہے ہر روز کرتے رہو. 1 کلاس اس پریکٹس کو چالو رکھو. شروعات کے 1 کلاس زیادہ ہے. جس نے یہ پریکٹس نہیں کی اس کے لیے شروعات میں 10 منٹ بہت ہیں. پہلے 10 منٹ اس طرح کی پریکٹس کر کے پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. 10 منٹ گھڑیال کی طرف دیکھ کے مت کرنا. گھڑیال کا سینس ہمیں رہنا ہی نہیں چاہیے. ایسا اندازہ لگاؤ کہ اگر 8 5 7 دفعہ اس طرح کی پریکٹس کر دی ہے تو چھوڑ دو. نارمل سانس سے اپنی عبادت کلاک پوری کرو. ہر روز یہ چیز بڑھتی جائے گی. 10 منٹ کے 15 ہوئیں گے, 20 منٹ ہوئیں گے, تقریباً 6 مہینے لگیں گے. آسرے 6 مہینے, کئی آدمی 3 مہینے کے اندر بھی 20 سے 30 منٹ جتنا سانس کی بندگی سیکھ سکیں گے. جلدی کی اتاوڑ کی کوئی ضرورت نہیں.
ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے شریر کو تھکورا لگے. عبادت میں یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹائم لو, 6 مہینے نہیں بھلے 12 مہینے ہو جائیں, لیکن دیندارو 25 منٹ 30 منٹ 25 منٹ 30 منٹ جتنی پریکٹس ضرور کرو کہ آپ سانس لو, ذرا سا ٹھہرو, واپس سانس نکالو, ذرا سا ٹھہرو, اور ہر سانس کے اوپر اپنے مولا کا دیا ہوا جو جھاپ ہے اس جھاپ کو جپتے رہو. یہ سانس سانس کی بندگی ہے. جن آدمیوں کے پاس, جن بھائی بہنوں کے پاس نقشہ ہے, تو نقشے کی بات یہ ہوتی ہے اب ہمیں 3 چیزیں کرنی ہیں, مگر بعد میں جا کے وہ چیزیں 2 ہو جائیں گی, اور پیچھے اور اوپر جائیں گے تو 1 ہو جائے گی. سانس لینا ہے, کیونکہ جب ہم سانس لیں گے, ڈیپ بریدنگ کریں گے تو ہمارا خیال سانس میں جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جھاپ بھی جپنا ہے. جب ہی سانس کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ہمارا آکھا خیال, کمپلیٹ سینٹر جو ہے وہ جھاپ ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس نقشہ ہے اس کو نقشے کو سامنے رکھنا ہے. یہاں 2 آنکھوں کے بیچ میں یہاں کنسنٹریشن کا مقام ہے. آنکھیں ہماری بند ہوئیں, لیکن ہم کو یہاں دیکھنا ہے اندر سے. ہم جیسے ایک انگلی ادھر رکھیں اور اس انگلی کے ٹپ کو ہم آنکھوں سے دیکھیں, ایسا آنکھیں بند کر کے انگلی رکھے بغیر یہاں دھیان لگاؤ. یہاں نقشہ رکھو. امام نے جو لکھ کے دیا ہے اس کو یاد کرو, اور یہ نقشہ سامنے ہوئے, سانس کی بندگی چالو ہو گئی. 3 چیزیں ساتھ کرنے کی ہیں. شروعات میں ہمارا زیادہ دھیان سانس لینے میں جائے گا. جب یہ پریکٹس ہو جائے گی تو سانس لینے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی, عادت ہو جائے گی. 3 4 6 مہینے کے اندر تو 20 سے 30 منٹ ہم ایک اگر من کے ساتھ ڈیپ بریدنگ لیتے رہیں گے, آٹومیٹیکلی وہ سلسلہ چلا جائے گا. جاپ اور سانس ایک ہو جائے گا. پھر ہمارا خیال اس نقش کی طرف جائے گا. آپ اور پریکٹس کرو گے تو سانس اور جاپ آٹومیٹیکلی جائے گا, اس کے ساتھ وہ نقش بھی سامنے آئے گا. پھر اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں, بلکہ ایسی سہلائی ہو جائے گی کہ تینوں چیزیں آٹومیٹیکلی آپ سے آپ, جیسے ہی بتی بند ہوئے گی, جیسے ہی آپ نے دعا مانگ کے اپنی عبادت شروع کی, آپ کی جو گاڑی ہے وہ ریل کے پٹے کے اوپر سیٹ ہو جائے گی. اب وہ مقام کہ جہاں آ کے انسان کو کوئی چیز پراپت ہوتی ہے. عبادت میں پہلی چیز جو آپ کو آگے بڑھنے کی کوئی نشانی ملے گی تو وہ یہ ہے کہ آپ کو عبادت کرنے کا دل ہوئے گا. آپ کی عبادت حضرت امام کے دربار میں ہر چیز منظور ہے, لیکن عبادت میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے من ہوگا, سو جانے کا من نہیں ہوگا, سستی نہیں رہے گی, سستی نکل جائے گی. پہلی نشانی. بھلے وہ آدمی رات کو 2 بجے سویا ہوگا کہ 12 بجے سویا ہوگا, وہ 4 بجے اٹھے گا, اور 4 بجے اٹھنے کے لیے من کی طلب پیدا ہوگی. اس کو نیندر پیاری نہیں رہے گی. یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ آدمی جب ہی اور آگے بڑھے گا, بھلے کتنی بھی ٹھنڈک ہوئے, اور صبح کے 4 بجے گرمی کا سیزن ہوئے تو بھی ٹھنڈک ہو جاتی ہے. یہ جو ٹائم ہے یہ شیتل ٹائم ہے, ٹھنڈا پہر ہے.
عبادت کرنے والے کو یہ گردن کے نیچے اور اپنی پیشانی کے اوپر چھوٹا چھوٹا پسینہ ہوگا. جب بھی گرمی ہوتی ہے تو گرمی کا جو پسینہ آدمی کو شاریرک طور پہ نکلتا ہے وہ پسینہ بغل میں نکلتا ہے. گرمی لگنے سے آدمی کو پسینہ جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے بغل میں اس کو پسینہ ہوتا ہے, پھر گردن کے آجو باجو میں پسینہ ہوتا ہے, آنکھوں کے نیچے پسینہ ہوتا ہے, ناک کے اوپر پسینہ ہوتا ہے, ناک کے نیچے مونچھ پہ پسینہ ہوتا ہے. یہ گرمی کی نشانی. مگر جو عبادت کا پسینہ ہوئے گا وہ اس طرح نہیں ہوئے گا. عبادت کا پسینہ آپ کی عزت تھوڑی کے نیچے اور پیشانی کے اوپر, یہ جگہ بھینی ہو جائے گی. اتنا پسینہ نہیں نکلے گا کہ ریلے چھوٹے, نہیں, وہ پسینہ ٹپکے گا نہیں. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کبھی کبھی مہمانیوں میں یا چٹھی بدلاتے وقت پوچھا کرتے تھے, تم نے کچھ پایا, تم کو کچھ ملا, کبھی پسینہ ہوا؟ تو لوگ جن کو ملی تھی کوئی چیز تو وہ کہتے تھے ہاں خداوند مجھ کو یہ ہوا. تو میں نے آپ کو عرض کی کہ پہلی نشانی عبادت اچھی ہو رہی ہے اور پٹے کے اوپر گاڑی برابر ہے, اس کی پہلی نشانی یہ ہے, پہلی مولا کی بخشش یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آپ کا دل چاہے گا. جیسا ہم کو کوئی اپنی پیاری چیز کھانے کے لیے من ہوتا ہے, جس کو عادت ہو جاتی ہے کوئی چیز کی, مثال چائے پینے والے کو جیسے چائے پینے کی اچھا ہوتی, کریونگ ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, ایسا عبادت کی طلب ہوئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو عبادت کے اندر پسینہ آئے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے اندر اس کو مزہ آئے گا. اب وہ مزہ کیسا ہے؟ کوئی اچھا کھانا کھانے کا جو سواد ہوتا ہے ایسا مزہ نہیں, یا انسان کو کوئی خاص چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ طلب حاصل کرنے سے اس کو جو مزہ آتا ہے ایسا مزہ بھی نہیں. اس مزے کا میں ذکر نہیں کر سکتا, یہ مزہ میں سمجھا نہیں سکتا شبدوں میں, لیکن انسان کو مزہ آئے گا. جب مزہ آئے گا, عبادت کرنے میں رس آئے گا تو وہ خوشی ہوئے گا. اتنا خوش ہوگا کہ جب عبادت پوری ہونے کا وقت ہوئے گا نا تو اس کو وہ خوشی یاد رہے گی. سارا دن آدمی خوش رہے گا, ہیپی رہے گا. اس کو دنیا کے دکھ غم تکلیف نہیں دے سکیں گے. عبادت کرنے والے آدمیوں کو دکھ نہیں ملتا, غم نہیں ملتا, ایسی بات نہیں. غم اور دکھ دنیا کے کوڑے, دنیا کی چنتا تو نبیوں اماموں کو بھی ملی ہیں. ہم انسان کیا ہیں؟ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی دنیاوی غم چنتا آئے گی بھی تو عبادت والے آدمی کے دل کو دکھی نہیں کر سکے گی. دل کو وہ چیز اثر نہیں کرے گی, وہ خوش رہے گا. چلتا ہے, ہونے والا ہوگا, وہ ہوئے گا, مولا کے اوپر چھوڑ دے گا اور مولا اس کے لیے خود راستہ کرے گا. مولا خود اس کے لیے پرابلم سولو کرنے کا طریقہ ڈھونڈے گا. مولا اس کی مدد کرے گا, غیبی مدد ملے گی, الہی مدد ملتی ہے اس آدمی کو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے آدمی یہ ان منزلوں سے ایک ایک کر کے جب ہی اوپر چڑھے گا تو اس کے دل کے اندر کسی ایک دن, جس دن مولا کو منظور ہوگا, حضرت امام فرمایا نور کا پانا تمہارا حق نہیں,
ایسا نہیں سمجھنا ابھی فرمان کیا کہ تم کو پانی پینے کی اچھا ہوئی تو تم نے ہاتھ لمبا کر کے جگ پڑا ہے پانی کا، جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈال کے تم نے پیا، تمہاری پیاس مٹ گئی۔ حضرت امام فرمایا نور تمہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ تم نے جگ پکڑا اور پانی پیا کہ تم نے عبادت کی اور تم کو نور مل گیا۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ یہ حق تمہارا نہیں، یہ اللہ کی خوشی پر ہے کہ تمہیں کب نور دے وے اور کس ٹائم سے دے وے۔ لیکن جب بھی مولا کوئی بخشش دے گا تو نور کی نشانیوں میں سے اس طرح سے ہم کو پیروں نے اماموں نے فرمایا ہے اور بنتا بھی ہے کہ کسی آدمی کو آہستہ آہستہ سوریہ نکلتا ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، لالاش دکھتی ہے، یہ جو لالی ہے یہ پیلا رنگ ہو جائے گا، اس کے بعد سفید ہو جائے گا، اس کے بعد نور کی نشانی آتی ہے۔ مگر کسی کو امام کی یہ بخشش بھی ملتی ہے کہ اس کو ایک لائٹ جس طرح اندھیرے میں ٹارچ جلا کے بند کر دو، ایسا بھی ہو جا۔ مولا کی بخشش کے ہزاروں طریقے ہیں، کس کے اوپر کس طرح راضی ہوئے گا، کس کو کبھی وہ چیز بخشش دے گا، وہ امام کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک چیز ضروری کہ جس کو خداوند کی طرف سے نور ملتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے نور ملا، اس کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی دوسرے سے بات نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ اس چیز کو بہت گمبھیر سمجھ کے ایک سیکرٹ کے طور پہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ 4 دن پہلے حضرت امام نے جب ہی بول دیے تو ماں باپ فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بوسٹنگ کرتے ہیں۔ صاحب نے انگلش شبد بولا بوسٹنگ، بوسٹنگ کا مطلب ڈینگ مارنا، لوگوں کو کہتا پھر مجھے نور ملا ہے، لوگوں کو یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھا ہوں۔ امام فرمایا کہ ڈینگ مارنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن تم ڈینگ مت مارنا۔ جو آدمی اپنے انتر کی انوبھو کو دوسروں کے سامنے اس طرح ذکر کرے کہ مجھے یہ ملا ہے تو سمجھ لینا اس کو کچھ نہیں ملا۔ ملنے والے لوگ بولتے نہیں مگر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی آدمی آگے بڑھا ہے، خدا نے اس کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے۔ وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ مجھے کچھ پراپتی ہوئی ہے یا مجھ کو یہ پراپتی ہوئی ہے۔ فخر کر کے مغروری کر کے جو آدمی بولتا ہے اس کی عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ عبادت میں سب سے زیادہ نقصانی مغرور آدمی کو ہے۔ مغروری کرنے سے عبادت چلی جاتی ہے، ہماری محنت برباد ہو جاتی ہے، دھنی ناراض ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، پھر نہیں آتا، اس کو منانے کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو امام کی بخششیں ہیں، آپ کو عبادت میں جو چیزیں پراپت ہوں گی، حضرت امام نے دعا دی ہے کہ آج میں دعا کرتا ہوں کہ ادھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے مالے پہ دوسرے مالے پہ میرے روحانی بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں، آج میں دعا کرتا ہوں کہ تم کو جیون میں ایک دفعہ یہ نور کی پراپتی ضرور ہوئے گی۔ امام کی دعا ہے اور ہر روحانی بچے کے لیے اس کی دعا ہے۔ مگر مومنوں، اپنی عبادت کی باتوں کو لوگوں سے چھپاؤ۔ جتنا چھپ کے عبادت کرو گے، جتنا اپنی عبادت کی باتوں کو اپنے من میں چھپا کے رکھو گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کبھی بھی دوسرے سے نہیں کہنا۔ حضرت امام بہت سے لوگوں کی نیندر کے اندر خواب میں سپنے میں آتے ہیں تو بھی کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ امام راضی ہوتا ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ حضرت امام کا سوروپ نہیں لے سکتا، اس لیے نیندر میں
ہم کو جو کچھ بھی حضرت امام کے درشن ہوتے ہیں یا سپنا آتا ہے تو وہ سچی بات ہے، کیونکہ شیطان حضرت امام کا سوروپ دھارن نہیں کر سکتا، اور اگر ہمارے خیال ہے تو بھی یہ خیال برکت والے ہیں، نصیب دار ہے وہ آدمی کہ جس کے خیالوں میں حضرت امام بستا ہوئے۔ کبھی ہمارے خیالوں کے کارن سے حضرت امام سپنے میں آیا ہے تو بھی آمین، اور حضرت امام اپنی راضی خوشی سے بخشش کے طور پہ آپ کو سپنے میں آیا ہے تو بھی آمین۔ یہ نصیب داری ہے، خوش نصیبی ہے، خوشی ہو کہ امام آپ کے سپنے میں آیا، مگر آپ کبھی کسی سے کہنا نہیں۔ جو لوگ لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام میرے سپنے میں آیا، پھر اس کے سپنے میں امام نہیں آتا۔ تو عبادت کے خاصے میں یہ چیز پہلی ہے کہ عبادت کو چھپا کے رکھو۔ عبادت میں جو کچھ بھی ملے کسی سے نہیں کہنا۔ اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو پراپت ہوئی عبادت میں، ایسا کوئی انوبھو ہوا کہ جس چیز سے آپ ذرا منجھا گئے کہ اب میں کیا کروں، تو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عبادت ہو جائے، پھر جماعت خانے میں کہ گھر پہ کہ کہیں، لیکن خاص طور پہ عبادت کرنے سے پہلے جماعت خانے میں ہوئے تو زیادہ اچھا۔ آپ ایک تسبیح نکالو، اور وہ تسبیح نکالو یا رحمان یا رحیم۔ عبادت کرنے سے پہلے آپ تسبیح نکالو یا رحمان یا رحیم، برابر 101 دانہ، اور تسبیح کے بعد مولا کو کہو یا مولا کل میرے کو یہ چیز سامنے آئی، کل میرے کو یہ انوبھو ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو رحیم اور رحمان بادشاہ میرے پر رحم کر کے مجھ کو اس چیز کی سمجھ دے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن روز دعا مانگتے رہو، آپ کو امام کی طرف سے اندر سے اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نیندر میں کوئی ایسا سپنا آ جاوے کہ اس چیز کا خلاصہ آپ کو سپنے میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنی وحی کے طریقے بتائے ہیں، ان میں سپنا بھی لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کو جو سپنے آتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی میری وحی ہے۔ ہمارا سچا واچا کرمنا اے بھائی من چھا واچا کرمنا جن نہ کھو احمد نرمود ہے احمد نرمود ہے جیوں گدا کے
آمد سننے سے آدمی میں جاگرتی پیدا ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے، علم ملتا ہے، اور جب انسان کو سمجھ آتی ہے، علم ملتا ہے، تو بہت سی اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ عبادت علم سے بھری ہوئی ہے، لیکن عبادت میں جو سب سے بڑی چیز کام کرتی ہے وہ ہمارا ایمان، اور ایمان میں سے پریم پیدا ہوتا ہے۔ پریم پیدا کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک دفعہ مشنریوں کی مہمانی میں کسی مشنری نے مولا کو عرض کی کہ خداوند، آپ کا ایک فرمان ہے کہ ایمان دو باتوں پہ ٹکا ہے، اتنے دو باتوں کے اوپر ایمان کا آدھار ہے، ایک تو دعا، دوسری دسوند۔ مولا فرمایا کہ سچ بات ہے۔ عرض کی کہ خداوند، ان دو باتوں کے اوپر ایمان ٹکا ہے، تو ایمان کے اوپر اور کون سی چیز کا آدھار ہے؟ مولا فرمایا وہ پریم ہے۔ پریم کا آدھار ایمان پر ہے، ایمان کا آدھار دعا اور دسوند پر ہے۔ یعنی ایمان جو ہے اس میں سے پریم پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر ایمان کے اندر طاقت نہیں، ایمان میں وسوسہ شنکا ہے، تو اس آدمی کے دل میں پریم پیدا نہیں ہوتا۔ جب ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان جب ہی سمپورن ہوتا ہے، تو پریم پیدا ہوتا ہے، اور پریم وہی سب کچھ ہے۔ پریم ایک دفعہ ہو گئے تو پھر عقل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ستگر کہہ رے پریم بھگتی تو ہردے وسے۔ ایک بھگتی جیب کی ہے، یالی یالی پیرشا پیرشا۔ ایک بھگتی خیال کی ہے، جیسے کہ ہمارا بیت الخیال۔ لیکن جو پریم کی بھکتی ہے وہ ہردے میں بستی ہے۔ انے انتر لگائے، اور انتر میں اس کی لے لگتی ہے، ایک دھن لگتی ہے۔ ستگر کہہ رہے پریم بھگتی تو ہردے وسے، انے انتر لگائے۔ ساس یو ساس آرادھیے، کانے صورت نہ جائے رے، بھائی کانے صورت نہ جائے۔ اس طرح سے ساس ساس، یہاں ساس ساس کا مطلب 24 گھنٹے، ہر سانس پہ وہ اس طرح سے مولا کو یاد کرتا ہے کہ خود اس کا کان بھی سنتا نہیں، یعنی من کے اندر ایک لے لگتی ہے، ایک دھن لگ جاتی ہے،
اور وہ 24 گھنٹے ہر سواس پہ، یہ نہیں کہ صرف 4 اور 5 بجے کے اندر، ہر سواس پہ وہ امام کی یاد میں مست رہتا ہے۔ یہ جو خیال کی بھگتی ہے، اس کے لیے ایک ٹائم نکی ہے، 4 اور 5 بجے کے بیچ میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھک کرو۔ مگر جب پریم پیدا ہوئے گا تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرو گے، بات کرو گے، لکھو گے، وانچو گے، تو آپ کی وہ جاب کی چیز چالو رہے گی۔ امام نے یوں تو منع کیا ہے کہ 4 اور 5 بجے کے سوا بیٹھک نہیں کرنا، لیکن مومنوں ایک ایسا درجہ آئے گا، سب کے ساتھ یہ چیز نہیں بنتی، لیکن عبادت کرنے کے امک برس کے پیچھے جب امام کی خوشی ہوتی ہے، جب انسان عبادت میں آگے بڑھتا ہے، اس کے دل میں پریم پیدا ہوتا ہے، اور پریم تبھی ہوئے کہ جب اس کا ایمان بالکل مضبوط ہوئے، اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا جب تک کہ 3 وقت کی دعا برابر نہیں ہوئے، 10 وقت برابر نہیں ہوئے۔ اس 3 چیزوں کے اندر، یعنی جماعت خانے کی حاضری جو دعا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ 3 وقت کی دعا پڑھی جائے تو حضرت امام کے اس فرمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ دعا جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ جماعت خانے کی حاضری ضروری ہے۔ انسان کہیں کام کاج میں مسافری پہ ہے تو اس کو یہ چھوٹ ہے کہ جدھر ہوئے دعا پڑھے، لیکن جماعت خانے کی حاضری ہونی چاہیے۔ تو جماعت خانے کی حاضری، 3 وقت کی دعا اور چوکھی 10 وقت، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوئیں گی، ایمان اونچا نہیں چڑھے گا۔ ایمان اگر پورا نہیں ہوگا تو پریم پیدا نہیں ہوئے گا۔ جب بھی پریم ہوئے گا تو انسان کے دل کے اندر پریم کا رہٹھان ہردے میں ہے، تو 24 گھنٹے ہر سواس کے اوپر وہ اپنے مولا کو یاد کرتا رہے گا۔ اے سخی روم روم کے لاگا جپوارے، اے سخی سگڑا روم روم کے لاگا جپوارے، پیارے سگڑا گھٹنا چور لاگا چھپوارے۔ شریر میں 8 کروڑ એટલે 3.5 کروڑ روم ہیں۔ 3.5 کروڑ روم، 3 کروڑ 50 لاکھ روم ہمارے بدن میں ہیں۔ جب انسان کو پریم کی لہر اٹھتی ہے، جب وہ پریم کی لے لگاتا ہے، اس کا ایمان پورا ہوتا ہے، اس کی 10 وقت برابر ہوتی ہے، اس کی دعا بندگی ٹھیک ہوتی ہے، اعمال اس کے پاک ہوتے ہیں، من کی اچھا، واچا اور کرمنا، یہ 3 چیزیں برابر ہوتی ہیں، تو اس آدمی کے 3 کروڑ 50 لاکھ روم حضرت امام کا جاپ جپتے ہیں۔ جو جاپ ہم بیت الخیال کی عبادت میں خیال میں جپتے ہیں، وہ 3 کروڑ 50 لاکھ روم وہ جاپ جپتے ہیں۔ منچا واچا کرمنا،
من سے، واچا سے اور ہاتھ سے. کرم کہتے، کرمین ہاتھ، کرمنا ہاتھ سے کیا ہوا کام. جب ہمارے عمل، جب ہمارے کرتویہ اس پاک جگہ کے اوپر منظوری کے لائق بنیں گے اور وہ پاک جگہ امام کا دربار حاضر امام کے حضور میں جب ہماری من کی اچھا پوتر ہوئے گی، ہماری واچا سچی ہوئے گی، ہمارے کرم اچھے ہوئیں گے تو امام راضی ہوئے گا. وگرنہ اس کے بغیر ایک گدھا، ایک گدھیڑا دھوڑ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے. اس طرح سے اس انسان کی حالت ہے جس کی یہ 3 باتیں سلامت نہیں، جس کے عمل اچھے نہیں، جس کے کرم پوتر نہیں، جس کے وچار اور واچا اور کام اچھے نہیں، اس کی دعا بندگی میں فائدہ نہیں. مولانا رام نے راون کو مارا، لنکا برباد کر دی. اپنے بھائی لکشمن اور اپنی بیگم ستی سیتا کے ساتھ ایروپلین میں بیٹھ کے ایودھیا آئے. اس زمانے میں ایروپلین تھے. آپ رامائن کبھی پڑھو، دنیا کے ہر مذہب کی کتاب پڑھو، اس خیال اور نظر سے پڑھو کہ میرا مذہب اس کے اندر ہے. کیونکہ ہمارا جو اسماعیلی ست پنتھ مذہب ہے یہ رسول اللہ سے 1400 برس سے نہیں چلا. بیت الخیال کی عبادت ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں. نبی سے پہلے عیسیٰ نبی تھے، اس وقت بھی اپنا ست پنتھ دین تھا. عیسیٰ کے پہلے سلیمان اور داؤد نبی تھے، اس وقت بھی ست پنتھ تھا. ابراہیم نبی کے وقت میں ستیہ پنتھ تھا. نوح نبی کے زمانے میں یہ ست پنتھ تھا. اور اس کے بھی پہلے آدم کے زمانے میں اور آدم سے پہلے، یعنی آدم سے پہلے بھی دنیا تھی. گرپیر صدر دین ماں باپ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسے 8 کروڑ آدم ہوئے، برہما یعنی آدم. لیکن جب بھی برہما کا مطلب آدم کرتا ہوں تو انسان ذات نہیں مگر وہ آدم جس کے پاس نبوت کا نور تھا. جیسے کہ پھر صدر دین، جیسے کہ حضرت نبی عیسیٰ، نبی موسیٰ، نبی محمد، یہ جو نبوت کا نور ہے یہ آدم جو 6 آدم ہوا، 6 آدم، اس کے پہلے ہزاروں لاکھوں آدم ہوئے. تو 6 آدم کے پہلے ہمارے دوسرے اماموں کے جو اوتار تھے وہ موجود تھے. رامائن وہ چوپڑی ہے کہ جس کے اندر مولانا رام کی باتیں ہیں. یہ شاستر ہندوؤں کا ہے اور ہم ہندو نہیں، ہم تو مسلمان ہیں اور ست پنتھی مسلمان ہیں. جس طرح قرآن کے اندر یہودیوں کی باتیں ہیں، مجوسیوں کی باتیں ہیں، پارسیوں کی باتیں ہیں، کرسچنوں کی باتیں ہیں اور بھی دوسرے کافروں کی اور مومنوں کی باتیں ہیں، ہمارے گنانوں کے اندر بھی پر قوم اور پر مذہب کی باتیں ہیں. اگر یہودی مسلمان نہیں ہیں، کرسچن مسلمان نہیں ہیں تو قرآن کے اندر خدا نے ان کی باتیں کیوں کی؟ ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک ہی مذہب کی باتیں ہوں گے. اور یہ بھی نہیں ہے دینداروں کہ خدا صرف ہمارا ہے، سارے جہان کا ہے. حاضر امام ہمارا ہی نہیں ہے، یہ ہندو مسلمان سروے صاحب نہ جیوڑا، شناخت نہیں ہے ان کو. اس کے لیے ان کو یہ معلوم نہیں
کہ جب بھی وہ بھکتی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ حضرت امام کے پاس آتی ہے. یہ علم ان کو نہیں، اور ہم کو پیروں نے یہ شناخت بتائی کہ 14 بھمن ترنو اے دھنی. اس لیے ہم جب اپنے مولا کو دیکھتے ہیں تو ہم جدی درشٹی سے دیکھتے ہیں. ہم اس کو اپنا مالک سمجھ کے اس کی بھکتی بھاو کرتے ہیں. تو مولانا رام جب ایودھیا میں اپنی راجدھانی میں واپس آئے، دیپ مالا ہوئی، دیوالی اس دن کا پرسنگ ہے کہ وہ جیت کے آئے اور خوشی کی عید کی. جس طرح ابراہیم نبی نے خدا کے حکم سے قربانی کرنے کے اندر سفلتا پائی تو خوشی سے عید کی، جو ہم عید قربان کرتے ہیں، بڑی عید، حج کی عید کہتے ہیں اس کو. تو دیوالی عید کا دن تھا. مولانا رام نے فرمایا خوشی کرو. سارا گام سجایا گیا، لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے، خوشیاں منائی. مولانا رام نے دربار بھرا، اور دربار کے اندر جن جن لوگوں نے جدی جدی سیوا کی تھی ان کو سیوا کے حساب سے انعام دیے، بخششیں دی. کسی کو ٹائٹل دیے، کسی کو جبہ دیا، کسی کو پگڑی دی، کسی کو سونے کی چیزیں دی، کسی کو چاندی کی چیزیں دی، سب کو نوازا. مولانا رام کا ایک بھگت تھا جس کو ہنومان کہتے ہیں. ہنمنت پچھات آدمی تھا. بہت سے لوگ اس کو واندرا سمجھتے ہیں، مگر وہ پچھات تھا، پورا انسان نہ تھا. ایبومینل مین کی طرح تھا. اس کے آنکھیں شریر کے اوپر ریچھ کی طرح بال تھے. وہ پیچھے کھڑا تھا. وہ سچا پریمی تھا. مولانا رام نے سب کو کچھ دیا. جب ہنمنت کے اوپر نظر پہنچی تو اس کو سامنے بلایا. اس نے اس یدھ میں بہت سیوا کی تھی، بہت سیوا کی تھی. جب یہ سامنے آیا تو پریم کے جوش میں کھڑا نہ رہ سکا. آپ کے باندرے کے مکھی صاحب مولا کے پاؤں میں گر گئے. ہنومان مولا کے پاؤں میں گر گیا. خوشی کے مارے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. مولانا رام نے جھک کے اس کو اٹھایا. ہنومان مہاراج، ہم تم کو کیا دیں؟ تیری سیوا اتنی بڑی ہے، ہم تمہارے پہ بہت راضی ہیں. مانگو کیا چاہیے؟ کہتے مولا کچھ مانگنے کی بات نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. نہیں، تیری سیوا سب سے بڑی ہوئی ہے. خوش ہو کے مولانا رام کے گلے میں موتیوں کی مالا تھی، وہ نکال کے اس کے گردن میں ڈال دی. اس مالا کے اوپر مولانا رام کا جو پرائم منسٹر تھا، جو بڑا پردھان تھا، اس کی نظر اس مالا کے اوپر تھی کہ مولا راضی ہو کے یہ مالا مجھے دے دے. مگر جب وہ ہنومان کو ملی اس کا دل بیٹھ گیا. اس کے دل میں حسد ہوا. اس بندر کو ایسی قیمتی چیز دے دی، یہ اس کے لائق نہیں. اس کی بڑائی، موٹائی، ابھیمان کے کارن سے دل میں حسد پیدا ہوا. مگر مولا کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. دربار برخاست ہوا. سب لوگ خوشی خوشی انعام لے کے، گفٹ لے کے، بخششیں لے کے اپنے اپنے گھر کو گئے. ہنومان مالا گلے میں ڈالی ہوئی ہے. ندی کے کنارے پہ گیا، مالا نکال کے دیکھنے لگا. کروڑوں شلنگ کی قیمتی مالا میرے کس کام کی. ناک پہ لگایا،
सूंघने लगा, कानों के पास रखा। एक आदमी उसको देखता है और उसकी ऐसी हरकतें देखता था कि इस माला को कभी नाक पे लगाता है, कानों पे लगाता है, दांत के नीचे चबाता है। बहुत देर तक खेलता रहा, माला तोड़ डाली, एक मोती निकला, उसके छेद में देखने लगा, कान पे लगाया, नाक पे लगाया, मुंह में देखा, दांत के नीचे रख के तोड़ डाला, फिर देखा, नदी में फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, उसको भी इसी तरह से टेस्ट किया, दांत के नीचे तोड़ के देखा, फेंक दिया। सारी मोतियों की माला तोड़ तोड़ के मोती नदी में फेंक दिए, हाथ साफ करके उठ के चला गया। उस आदमी को भी बड़ा जलापा हुआ, ऐसी कीमती चीज बर्बाद कर दी। भागा भागा प्राइम मिनिस्टर के पास गया, बड़े प्रधान को बोला, गजब हो गया, उस माला को इस बंदर ने तोड़ तोड़ के फेंक दिया। क्या बोलते हो? हाँ साहब, आओ मेरे साथ। माला का जो डोरा है देखो उधर नदी के किनारे पे पड़ा है। आया, देखा तो नदी के किनारे पे माला का डोरा पड़ा है और एक आध मोती का टुकड़ा बाहर भी गिरा है। डोरा उठा के खीसे में डाला। दूसरा दिन दरबार भरा, मौला ने तो खड़ा हुआ, कहते सरकार मुझे एक अर्ज करनी है। क्या है? ये देखो, तुमने ऐसी कीमती माला उस बंदर मूर्ख को दी, मौला उसने तो तोड़ तोड़ के मोती नदी में फेंक दिए। अच्छा, ऐसा किया उसने? हाँ साहब। हनुमान को बुलाया, गले में देखा तो माला नहीं थी। अरे हनुमान, और माला किधर है? सरकार तोड़ के फेंक दी। अरे क्यों? बस फेंक दी। मौला ने एक तमाचा मारा उसको, आंखें भरे दरबार में गुस्से में एक तमाचा लगाया, मुंह नीचा करके खड़ा रहा। बोलते क्यों नहीं? तुमने क्यों तोड़ी? सरकार, मैंने वो माला ली, मुझे ऐसा हुआ कि मेरे राम का इसमें नाम होएगा। मैंने सुनना चाहा, उसमें आपकी आवाज नहीं आई। मैंने सोचा इसके अंदर राम होएगा, तो देखने के लिए तोड़ा तो अंदर कुछ नहीं था। मैंने समझा शायद मैं सूंघूं तो मेरे राम की बास आवे, कुछ नहीं था। मौला उसको चाटा कि तेरा स्वाद आवे, तो भी कुछ नहीं था। इस मोती को क्या करूं? मैंने फेंक दिया। सब मोती देखे मौला, उसमें तू तो कहीं था ही नहीं, तो मेरे किस काम किए? फिर एक तमाचा लगाया। मूर्ख, ऐसी कीमती चीज तुझे दी। उस वक्त वो गुस्से में आया। गुस्सा तो मौला के सामने क्या करेगा? जोश में आया, अपनी छाती पे से एक बाल तोड़ के मौला को कहता है, मौला सुन। तो खुद मौला उसके बाल को कान पे लगाते हैं, आवाज आती है, राम राम राम। वो राम का वारा था, ये अली का वारा है। उस वक्त राम के अंदर इमामत का नूर था, आज अली के अंदर इमामत का नूर है। उस जमाने का ये झांप था। मौलाना राम ने वो बाल प्राइम मिनिस्टर को दिया, उसने कान पे लगाया तो राम की आवाज आती थी, ऐ सखी सगड़ा रोमे रोम, 3,50,00,000 रोम हमारे शरीर में जो है, उस एक एक रोम के अंदर से उस मौलाना हजर इमाम का नाम का जाप जपा जाता है और घट के चोर भाग जाते हैं। चोर का मतलब क्या? बदियां बुराइयां। चोर का मतलब गुनाह के काम, ऐसे विचार जो खराब काम है वो हमारे दिल में से निकल जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। मनशा वाचा कर्मना। अगर इबादत करनी है, अगर इबादत का शौक है, इबादत में आगे बढ़ना चाहते हो दीनदारों,
اپنے اعمال پاک کرو، بہت آسان ہو جائے گا. اپنے اعمال پاک بناؤ. ہم اسماعیلی ہیں، مولا فرماتا ہے کہ میرے روحانی بچے ایسے ہیں، ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں. جس طرح فرشتے گناہ نہیں کرتے، ہمیں اس طرح گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہر روز امام سے مدد مانگو. دنیا بڑی خراب ہے، شیطان کا بڑا زور ہے، اس سے بچنے کے لیے امام کی شکتی ہم کو چاہیے. یا مولا تو رحم کر کے، دیا کر کے مجھے گناہوں سے بچانا. ہر روز اس بات کے لیے عاجزی کرو، گناہ سے بچنے کی مولا سے مدد مانگو. انتر صاف ہوئے گا، پریم پیدا ہوئے گا، ایمان پورا ہوئے گا، دستمند پوری ہوئے گی، دعا ہماری برابر ہوئے گی، جماعت خانے کی حاضری ہماری برابر ہوئے گی. ہم انسان ہیں، 100% کداچ نہیں بن سکتا، کیونکہ 100% سمپورنتا صرف امام کے پاس ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا. مومن کی نیت خراب نہیں ہوتی. کبھی اچھو کھوج بھول ہو جاوے، کبھی اس سے بھول سے کوئی گناہ ہو جاوے تو وہ پچھتاوا کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے مومن گناہ نہیں کرتا. ہمارا من پاک ہوئے، ہماری واچا اچھی ہوئے، یعنی جھوٹ نہ بولیں، کسی کو مکھ مار نہ ماریں. مکھ مار سے مطلب شراپ دینا، بد دعا کرنا، گالی دینا، بھونڈے شبد منہ سے نکالنا. اور ہماری جیب کے اوپر امام کا نام ہوئے، ذکر خداوند عالمین کا ہوئے. اور ہمارے ہاتھ کے کام اچھے ہوئے، چوری، بدماشی، ناحق کی چیز وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر عبادت کرو. اور عبادت میں آپ کو جتنا ہمارا من صاف ہوئے گا اتنی اس کے اندر پالش زیادہ ہوئے گی. امام ہمارے اندر ہے، دور نہیں، لیکن اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ ہے. ہمیں یہ پردہ اٹھا دینا ہے. منیور جانی نے پردہ کھولیا. پردہ کا مطلب بھید، اور بھید کھلتا ہے جب امام ہم پہ راضی ہوتا ہے. صبح کی عبادت کے علاوہ آخا دن صلوات پڑھو، یا علی کا نام لو. بہت سے نام ہیں حضرت امام کے. اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یا رحیم یا رحمان پڑھو، یا علی علی کرو. بہت سی چیزیں ہیں. صبح کی جو 4 تسبیحاں ہیں وہ بھی بڑے غضب کی ہیں. صرف اللہ اللہ کرو، یا وہاب کہو. مولا کے پاس سے بخشش مانگنے کے لیے وہاب کی تسبیح بڑے کام کی چیز ہے. وہاب کا مطلب حساب بغیر بخشش دینے والا. بخشش دینے والا مگر حساب بغیر، اس کو وہاب کہتے ہیں. ایسے بہت سے نام ہیں. پیر شاہ کا جاب کرو، لیکن سارا دن ساس اس مولا کو یاد کرو. اے ستے بیٹھے بھائی راہ چلن تے، نام صاحب جی کا لیجیے جی. ستے بیٹھے راہ چلن تے، ہر وقت اس امام کے ذکر میں رہو. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ فرمایا ہے قرآن میں کہ خوب ذکر کرو. ذکر کرنے سے تمہارے دل کو تسلی ہوگی، ذکر کرنے سے تمہارے دل میں خوشی ہوگی، ذکر کرنے سے دکھ دور ہو جائیں گے، غم پاس نہیں آئیں گے.
حضرت امام فرمایا کہ یہ جو صبح کی بندگی ہے وہ تم کو ایسی طاقت دے گی کہ جیون کی تکلیفوں کے اندر جو مشکلیں اور کوئڑے آتے ہیں ان کو سولو کرنے اور ان کا سامنا کرنے کی تمہارے میں شکتی آئے گی. جیون دکھوں سے بھرا ہے. ہمارے جیون میں بہت سی پرابلمز ہیں. ہمیں دنیا میں رہنا ہے, بال بچوں کو چھوڑ کے, بزنس روزگار کو چھوڑ کے ہمیں جنگل میں جا کے عبادت نہیں کرنی. ہمارے مذہب میں یہ اجازت نہیں. روزگار کرو, بال بچوں کا دھیان رکھو, کپڑے اچھے پہنو, مگر سب کام اس طرح کرو کہ مغروری نہ ہوئے, گناہ نہ ہوئے. اچھا کھانا کھاؤ. کبھی کبھی من کی موج شوق کے لیے ایسے موج شوق کے سادھن جو ہیں دنیا کے اندر بنے ہوئے, جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نردوش رمت گمت, نردوش ایسی رمت گمت, ایسا کھیل تماشا جس میں دوش نہیں, ہمارے مذہب میں جائز ہے. کبھی فلم گئے, کبھی تماشے گئے, یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دو چار کچھ گپے بھی ماری, مگر ان میں گناہ نہیں ہوئے. ایسے کام کرو کہ جس میں گناہ نہیں ہوئے. ہنسو, کھیلو, خوشی رہو, کھاؤ پیو, ہیرو پھرو, دنیا دیکھو, لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی کوئی کام کرو تو اس کو ٹیسٹ کر لو کہ یہ کام کرنے سے میرا ایمان تو خراب نہیں ہوتا, یہ کام کرنے سے میری آبرو تو نہیں بگڑتی, یہ کام کرنے سے میری تندرستی تو خراب نہیں ہوتی. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوتی, کوئی بھی کام کرنے سے تندرستی نہیں بگڑتی, آبرو نہیں بگڑتی, ایمان نہیں بگڑتا, وہ کام کرو, موج کرو. اگر مومن اس طرح سے اس دنیا کے اندر رہے, اس لیے کہ امام نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے, ہمارے اوپر فرض ڈالی ہے بیوی بچوں کی, گھر بار کی, مات پتا کی سیوا کی, جماعت کی سیوا کی, روزگار بھی کرنا ہے, کھانے پینے کے لیے رزق بھی چاہیے, یہ سب باتیں کریں. دنیا میں سرسو رہے یعنی اونچا, اور من ماری پاس ہے. ہمیں دنیا کے اندر مسکین اور غریب حالت میں رہنے کے لیے اماموں نے کبھی نہیں فرمایا. حضرت امام کا ایک فرمان ہے جو صاحب نے 10 برس پہلے کریم آباد کے اندر کیا تھا. بیت الخیال کی مہمانی اور بول لیتے وقت مولا نے کریم آباد کے اندر 10 برس پہلے 67 کی بات کرتا ہوں, میں حاضر تھا. ماں باپ فرمایا اخوان الصفا, اخوان الصفا نے جو رستہ لیا ہم نے وہ رستہ نہیں لیا. اخوان الصفا پاک بھائی, اخوان کا مطلب ہے بھائی, اخو کا مطلب محبت ہوتی ہے, اور بھائی ایک سنگل بھائی کو بھی کہتے ہیں, لیکن اخوان بہو وچن ہے, پلورل ہے. صفا کہتے ہیں پوتر, پوتر بھائیوں کی ایک ٹوڑی تھی, وہ لوگ اسماعیلی تھے. انہوں نے اپنے مذہب کے اندر سے یہ چیز نکالی کہ صرف عبادت کے لیے ہی انسان پیدا ہوا ہے اور دنیا کے کام کاج کی ضرورت نہیں. تو ان لوگوں نے دنیا چھوڑ دی, کام کاج چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے, گھر بار چھوڑ دیا, سادھو مہاتماؤں کی طرح موکشی کی طرح بن گئے. پھر تو ان کے ساتھ اور بھی غیر قوم کے لوگ شامل ہو گئے, اور اس طرح یہ ٹوڑی اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئی, کیونکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹی اور فرض کو بھی پورا کرو. ہمارے مذہب نے منع کیا ہے کہ بزنس روزگار بند کر کے 24 گھنٹے عبادت کرو. ہمارے مذہب نے منع کیا ہے کہ تم گھر بار چھوڑ کے جماعت خانے کے اندر ہی بیٹھو اور بندگی ہی کرتے رہو. ہمارا مذہب ایسا نہیں کہتا. دنیا کے اندر دنیا کی ڈیوٹی پوری کرو.
माता पिता हैं उनका ध्यान करो, सेवा करो, बीवी बच्चे हैं उनका ध्यान करो, उनका पालन पोषण करो, कुटुंब कबीला है, सगे हैं, सबके साथ सुमेल रखो, सबके साथ मोहब्बत रखो और सबके साथ तुम्हारी अगर जो फर्ज और ड्यूटी है उसको पूरा करो। उसके लिए बिजनेस करो, पैसा करो, कमाओ, पैसे वाले बनो, मोटर में फिरो, बंगला रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, दुनिया के अंदर राज की तरह रहो, लेकिन दिल मौला के चरणों में उसका भिखारी बन के रहे। ये इख्वानुस सफा हमारे मजहब से एक टोड़ी ऐसी जुदा हो गई, फिर बाद में और बहुत से लोग भी इसमें शामिल हो गए और इमाम फरमाया हमने इख्वानुस सफा का रास्ता नहीं लिया। वो लोग सफेद खादी के कपड़े पहनते थे। सीरिया, सलमिया, ईरान, मिडिल ईस्ट के अंदर जब दिसंबर, जनवरी, नवंबर से फरवरी तक के ये जो 4 महीने होते हैं, इतनी ठंडी होती है कि बात छोड़ दो, मगर ये लोग उस जमाने के अंदर भी सफेद खादी का कपड़ा ही पहनते थे और वो भी एक ही कपड़ा। इख्वानुस सफा सफेद रंग का एक ही कपड़ा पहनते थे, लंबा डगला कमीज बनाते थे, शर्ट बनाते थे, पांव तलक की, एक ही कपड़ा पहनते थे, जमीन पे सोते थे, चटाई भी नहीं, मिट्टी में सोना, यानी बहुत से इंडिया के साधुओं की तरह बन गए थे। हमारे इमामों ने इस रास्ते में जाने के लिए अपने मुरीदों को मना किया, क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं। इख्वानुस सफा की चौपड़ियां जुदी चीज है, क्योंकि इधर कोई आदमी ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने कभी ये चीज पढ़ी होगी। इख्वानुस सफा की चौपड़ियां मौलाना इमाम वफी अहमद अलैहिस्सलाम की इमामत के दरमियान हुई। वो चौपड़ियों का नाम भी इख्वानुस सफा है, और ये जो इख्वानुस सफा की टोड़ी थी ये जुदी चीज है। वो चौपड़ियां इस्माइली रसाइल हैं, उसके अंदर इस्माइली मजहब की बातें हैं। तो ये इख्वानुस सफा हमारे मजहब में से छूटे होके सूफी साधु बन गए। हमारे इमामों ने फरमाया कि ये रास्ता हमारा नहीं, दुनिया में रहो, दुनिया का कामकाज करो, मगर हर वक्त मौला को याद करते रहो। दुनिया के कामकाज करते वक्त भी अंतर में मौला का जाप चालू होवे, याली याली करो, पिरशा पिरशा करो, सलवात पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, या वहाब कहो, या गफूर कहो, या रहीम कहो, हजारों नाम है अपने मौला के, उसको याद करते रहो। परोड़िए 4 बजे आके इबादत करो। सारे दिन की आपकी वो जो जिक्र बंदगी होगी वो रात को आपको काम आएगी। परोड़िए 4 बजे काम आएगी, क्योंकि दिल साफ होता रहा है। उसको रगड़ते रहो। दुनिया की कोई भी पॉलिश करने की जो रीत है तो वो रगड़ने की है। पत्थर को पॉलिश करना होवे तो पॉलिश वाले पत्थर से पत्थर को रगड़ा जाता है। लोखंड को रगड़ने के लिए रेती कानस होती है, फिर उसके ऊपर भी उसको बफ देने के लिए रगड़ते हैं, मतलब के दुखी करते हैं, मतलब के मेहनत करते हैं। जिक्र करने से हमारा आत्मा वो तो पवित्र है ही, लेकिन मन पॉलिश होता है। हम जिस तरह चीजों को प्रेस करते हैं, साफ करते हैं, आईने की तरह क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसमें से हमें अपनी सूरत दिखती है। ऐसा अपने मन को पाक किया जाए तो इमाम की इबादत कामिल होती है। इमाम बख्शिशें देता है और उसकी रहमत से इंसान उसके नजदीक आता है। एक दिन मौत आती है तो मौला के नूर के साथ मिल जाता है। ये हमारा एम है। इबादत का जो एम है तो दीनदारो हाजिर इमाम के नूर में फना होना है। सुखियाबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, अपनी मारिफत अता करे।